بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کا کرم، اس کا احسان، اس کا شکر ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر بیان کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہمارے بیان کا موضوع اللہ کا پاک مہینہ ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، حدیث مبارکہ ہے۔ اور آج ہم اس مبارک مہینے کے متعلق سنیں گے کہ رمضان اور شعبان کے متعلق تو حدیث ہے، کیا رجب کے متعلق بھی حدیث مبارکہ ہے؟ اور پھر اس بیان میں یہ بھی سنیں گے کہ اللہ نے جو مہینے عطا فرمائے ہیں وہ کون سے مہینوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور اسی طرح اس مبارک بیان میں رجب کی چند عبادات کے متعلق گفتگو کریں گے۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم ہمیں قرآنی احکامات کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اس کا کچھ ترجمہ اس طرح ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اللہ پاک کے ہاں قمری سال کے مہینے 12 ہیں، ان 12 مہینوں میں بھی 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم بڑی ہی عظمت والے، عزت والے ہیں۔ ان میں گناہ کرنا سخت جرم ہے اور ان میں نیکی کا ثواب بہت زیادہ ہے، لہٰذا اے مسلمانوں، یوں تو گناہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، یوں تو گناہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، البتہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس میں خوب عبادات کی جائیں۔ ماہ رجب میں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے کہ سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ پاک کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے، کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان رجب المرجب میں عمرہ کرنا پسند فرماتے تھے، لہذا جس سے بن پڑے عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرے، زے نصیب اللہ پاک کا مہینہ یعنی رجب شریف، اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر یعنی مدینۃ الرسول، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں گزرنا نصیب ہو جائے۔ میں مکے میں آؤں، مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، کرم ایسا کر دے مدینے میں آ کر، گزاروں میں پھر روز و شب یا الہی۔ اللہ والوں کے معمولات میں رہا ہے کہ رجب کے مہینے میں فوت شدہ مسلمانوں کو کثرت سے ایصال ثواب کرتے، فوت شدہ مسلمانوں کو کثرت سے ایصال ثواب کرتے۔ ایصال ثواب 12 مہینے کر سکتے ہیں، البتہ رجب المرجب میں اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ بزرگان دین کا یہ طریقہ
بزرگان دین کا یہ طرز عمل تھا۔ تو اس طرز عمل کو اپناتے ہوئے بندہ مومن کو یہ کام کرنا چاہیے۔ مثال ثواب خصوصاً رجب المرجب میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال ثواب کے لیے کنڈوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عموماً لوگ 21 رجب المرجب کو کنڈوں کا ختم دلواتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، البتہ اصل میں کنڈوں کا ختم 15 رجب المرجب کو بنتا ہے، کیونکہ 15 رجب المرجب کو میرے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا قول بھی ملتا ہے۔ اسی طرح رجب المرجب میں نفل روزوں کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرور کائنات مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک رات رجب میں ایسی ہے جس میں نیکی کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہ فرمایا وہ رجب کی 27ویں رات ہے، جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت پڑھ لے، ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے اور پوری ہونے پر سلام پھیرے، اس کے بعد 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، 100 بار استغفار، مثلا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو پڑھے 100 بار، اور جس چیز کی چاہے دعا مانگے، صبح کو روزہ رکھے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، سوائے اس دعا کے کہ جو گناہ پر مشتمل ہو۔ یعنی ایسی دعا اگر گناہ پر مشتمل ہوگی تو وہ قبول نہیں ہوگی، ادروائز تمام دعائیں جو اس رات کو مانگے گا رب ذوالجلال ان کو قبول فرمائے گا۔ رجب المرجب کی اہم ترین عبادت روزہ رکھنا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا اللہ پاک کے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب میں روزہ رکھتے تھے؟ فرمایا ہاں، روزے بھی رکھتے تھے اور اسے اہمیت بھی دیتے تھے۔ جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید روایت کرتے ہیں کہ دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ حرام میں 3 دن یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھا، اس کے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ جمعرات، جمعہ اور ہفتے کا 3 دن کا روزہ رکھا، اسے 2 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا، لکھا جائے گا۔ یہاں ماہ حرام سے کون سے ماہ مبارکہ کون سے ماہ مبارک مراد ہیں؟ فرمایا یہی 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ کا، ذی الحجہ کا، محرم الحرام کا اور رجب المرجب کا، یہ 4 مہینے مراد ہیں۔ ان 4 مہینوں میں جس مہینے میں بھی جمعرات کا روزہ، جمعہ کا روزہ اور ہفتے کا روزہ، یہ 3 دن لگاتار روزہ جس نے رکھا، انشاءاللہ الکریم اسے 2 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، جولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ روایات میں ہے کہ جس نے رجب المرجب کے 7 روزے رکھے، اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے رجب المرجب کے 10 روزے رکھے، وہ اللہ پاک سے جو مانگے گا اللہ پاک تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اور بے شک جنت میں ایک محل ہے، اس محل کے سامنے دنیا ایک پرندے کے گھونسلے کی طرح ہے۔ اس محل میں صرف وہ داخل ہوگا جس نے رجب المرجب میں روزے رکھے ہوں گے۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا۔ جنتی صحابی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ایک اور، کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی
مکی مدنی سلطان عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو کوئی رجب شریف کا ایک روزہ رکھے گا اللہ پاک اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا، اللہ پاک اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، بے چین دلوں کے چین نانا حسنین نبی حرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے، تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ ایک ماہ کے کفارہ ہے، ایک ماہ کا کفارہ۔ یعنی رجب شریف کے روزے گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی، ایک حدیث مبارکہ ہے نا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رجب شریف کا ایک روزہ رکھا نا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا، ایک روزہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا۔ جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے، جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ پاک سے جو مانگے گا اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا، اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک اعلان کرنے والا ایک منادی ندا کرے گا، اے بندے تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، پس تو نئے سرے سے عمل شروع کر، تیری برائیاں نیکیوں سے بدل گئی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سے زیادہ کرے اللہ پاک اسے زیادہ سے زیادہ دے گا، اللہ پاک اسے زیادہ سے زیادہ دے گا۔ اور رجب میں نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور کشتی میں موجود افراد کو بھی روزے رکھنے کا حکم دیا۔ ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ مسلسل سفر کرتی رہی اور آخر کار 10 محرم کو کوہ جودی پر جا کر اس کا جو ٹھکانہ تھا وہ اسے ملا۔ رجب شریف میں نفل روزے رکھنے کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو رجب شریف کی برکتیں لوٹنے اور خوب روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں روزہ بہت نفع بخش ہے، روزہ بہت نفع بخش ہے، روزہ رکھنے سے آخرت کا ثواب بھی ملتا ہے اور بہت سارے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ شیر خدا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، بے شک اللہ پاک کے انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی، اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی، اے نبی اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ بے شک جو بندہ میری رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے میں اس کے جسم کو صحت دیتا ہوں اور اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا عظیم یہ حدیث مبارکہ۔ معجم اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوموا تصیحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، وسافروا تستغنوا، اور سفر کیا کرو غنی ہو جاؤ گے یعنی مالدار ہو جاؤ گے۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ روزہ صحت مند زندگی کا ضامن، روزہ رکھنے سے جسمانی صحت بھی ملتی ہے، روحانی تندرستی بھی نصیب ہوتی ہے، روزہ ظاہری اعضاء میں نکھار پیدا کرتا ہے، دل سے گناہوں کا میل دھو ڈالتا ہے، ہمارے دل کو اجلا اور صاف ستھرا اور روشن بھی بنا دیتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ کم کھانے سے آدمی جسمانی طور پر تندرست یعنی توانا رہتا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنے سے بندے کو روحانی صحت ملتی ہے
اور دل پاک ہوتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، روزہ رکھنے سے یہ باتیں، دونوں باتیں مل جاتی ہیں۔ روزہ رکھ کر دن بھر بھوک پیاس بھی برداشت کرنی پڑتی ہے اور نفسانی خواہشات سے بھی رکنا پڑتا ہے۔ یوں روزہ رکھنے سے آدمی جسمانی طور پر بھی تندرست ہو جاتا ہے اور روحانی طور پر بھی صحت مند ہو جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مولانا نقی علی خان، آپ بہت بڑے ولی کامل تھے۔ آپ کی دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد آپ ایک مرتبہ، رجب شریف کا مہینہ تھا، مولانا نقی علی خان اپنے شہزادے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے خواب میں تشریف لائے اور یوں کہا کہ بیٹا اب کی رمضان جو آنے والے ہیں، اب کی رمضان میں مرض شدید ہوگا آپ کو، لیکن روزہ مت چھوڑنا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسا ہی والد صاحب نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ ہر چند طبیب یعنی ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے مجھے کہا کہ روزہ نہ رکھو، اس حالت میں نہیں رکھ سکتے، نکاہت بھی ہے، گلا خشک بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے بحمد اللہ تعالیٰ روزہ نہ چھوڑا، اس کی برکت سے بھی فضل تعالیٰ شفا بھی ملی، اور حدیث پاک میں شفا کے متعلق تو رب کے محبوب نے خود فرمایا، تو شفا کیوں نہ ملتی؟ میرا اعتقاد یہی تھا، یقین یہی تھا کہ میرے آقا نے فرمایا صومو تصحو، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، تو روزہ رکھا تو میں تندرست ہو گیا۔ دیکھیے تفسیر قرطبی میں ہے، ایک مرتبہ ایک غیر مسلم ڈاکٹر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہنے لگا کہ علم دو قسم کے ہیں، ایک ہے جی علم الادیان یعنی دینی علم، اور ایک ہے علم الابدان یعنی ڈاکٹری علم۔ تو حضور آپ کی مذہبی کتاب یعنی قرآن کریم میں علم دین تو ہے، مگر طب یعنی ڈاکٹری کا علم نہیں ہے۔ یہ اس نے جو حکیم تھا، جو ایک حکیم جالینوس کے نام سے تھا، یہ طب کا ماہر تھا، تو اس نے یہ سوال کیا کہ حضور آپ کی جو قرآن ہے اس میں تو حکمت، یہ جو روحانی علاج ہے، علم دین ہے، یہ تو موجود ہے، لیکن طب کا، ڈاکٹری کا تو اس میں موجود نہیں ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم پورے قرآن کی بات کرتے ہو، قرآن کی صرف ایک آیت کے ایک ہی جز ہی پر پوری طب کا خلاصہ موجود ہے۔ اس نے کہا یا سیدی وہ کون سی ہے؟ مجھے تو کوئی کہیں نظر نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا تو نے دیکھا کیا ہے؟ تو اگر دیکھے عشق رسول میں ڈوب کر دیکھے گا تو تجھے ہر آیت میں تجھے طب بھی ملے گی، تجھے ڈاکٹری بھی ملے گی، تمہیں علم بھی ملے گا، علم دین بھی ملے گا۔ اس نے پوچھا کہ یا سیدی وہ کون سی آیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ وہ علی کے بیٹے ہیں تو کیوں نہیں فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ پارہ 8 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 کا جز میں تلاوت کرتا ہوں، دیکھنا۔ قرآن فرماتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ اس آیت میں بتایا کہ کھانے پینے میں اسراف مت کرو۔ کھانے پینے میں اسراف کی 2 صورتیں ہیں، بھوک نہ ہوتے ہوئے بھی کھا لینا اور خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ بس جو بندہ ان دونوں باتوں سے بچے، اچھی طرح بھوک لگی ہوئی ہو تب ہی کھائے، اور بھوک جتنی لگی ہوئی ہو آدھی بھوک پر اپنے ہاتھ کو روک لے تو انشاءاللہ کریم وہ تندرست رہے گا، اسے نہ پیٹ کی بیماری ہوگی، نہ اسے الٹیاں آئیں گی، نہ اسے کوئی سستی آئے گی، کیونکہ اس نے بھوک کے وقت کھایا اور آدھی بھوک رکھتے ہوئے ہاتھ روک دیا تو وہ تندرست رہے گا۔ اس غیر مسلم نے جب یہ آیت سنی نا تو سن کر کہا چلو یہ تو مان لیا کہ قرآن نے چند لفظوں میں پورے علم طب کا خلاصہ بیان کر دیا، مگر آپ کے نبی علیہ السلام نے اس بارے میں تو کچھ نہیں کہا۔ اب اس کو پتہ تو چل گیا، قرآن نے تو بتا دیا، تو اس نے کہا کہ آپ کے نبی علیہ السلام نے تو کچھ نہیں کہا۔ تو پتہ ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے نانا جان کی بات کرتے ہو؟ میرے نانا جان سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لاکھوں ہیں، صرف ایک ہی حدیث میں آپ کو علم طب کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ حدیث پاک ہے کہ سب سے برا برتن
جسے انسان برتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ انسان کو صرف چند ہی لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ سیدھی رکھیں۔ اس غیر مسلم ڈاکٹر نے جب یہ حدیث سنی نا تو پکار اٹھا، ما ترک کتابکم ولا نبیکم لجالینوس، کہتا ہے جالینوس طبا، یعنی تمہاری کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جالینوس جو اپنے وقت کا بہت بڑا حکیم ہوا ہے، اس کے لیے تو کچھ ہی چھوڑا ہی نہیں، ساری ہی طب کا خلاصہ کلو وشربو ولا تسرفو میں، ساری طب کا خلاصہ حضور کے اس فرمان میں۔ تو کہتا ہے کہ میرا تو سارا کچھ، میرے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، وہ سب بیان کر کے چلے گئے۔ اب دیکھیے جدید میڈیکل سائنس کا بھی یہی ماننا ہے کہ روزہ صحت مند زندگی کی چابی ہے۔ پہلے جب میڈیکل سائنس نے زیادہ ترقی نہیں کی تھی، اس وقت تک ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ روزہ صرف نظام انہضام کے لیے فائدہ مند ہے، مگر جیسے ہی میڈیکل سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، روزے کے طبی فوائد بھی مزید سے مزید اجاگر ہوتے جا رہے ہیں، کھلتے جا رہے ہیں اور کھل کر سامنے آتے جا رہے ہیں۔ جدید میڈیکل سائنس کا یہ ماننا ہے کہ روزہ طبی اعتبار سے بہت بڑا کرشمہ ہے۔ روزے کی برکت سے معدہ اور نظام انہضام تو ٹھیک ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ روزے کی برکت سے اور بھی بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے، یہاں تک کہ ایسے مریض جو بہت عرصے سے بیمار ہوں، بیماری ان کے اندر جڑ پکڑ چکی ہو، ایسے مریضوں کو بھی اگر روزہ رکھوایا جائے تو ان کے مرض میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ تحقیقات کے مطابق روزے کی حالت میں سحری سے افطار تک کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا، یہ عمل دل کے لیے بہت مفید ہے، اس سے دل کو آرام ملتا ہے، دل کے ٹشوز پر دباؤ کم پڑتا ہے، یوں دل کے لیے خون کو تمام جسم میں پہنچانے اور خون کو صاف کرنے میں کم سے کم قوت لگانی پڑتی ہے۔ اسی طرح دل کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزے کا سب سے اہم اثر پورے جسم میں خون کی نالیوں پر دیکھنے میں آتا ہے۔ بعض دفعہ خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں یا کمزور پڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے خون نالیوں میں آسانی سے رواں نہیں ہو سکتا، گردش نہیں کر سکتا۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا، سحری سے لے کر افطار تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو خون میں موجود غذائی اجزاء پوری طرح حل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح خون کی نالیوں کی دیواروں پر چربی اور کولیسٹرول یہ جم نہیں پاتے اور خون کی نالیاں سکڑنے اور کمزور ہونے سے محفوظ رہتی ہیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ہمارے گردوں کو بھی آرام ملتا ہے اور آرام کا بھی کافی موقع مل جاتا ہے، یوں گردوں کی قوت بحال رہتی ہے۔ روزے کی حالت میں آنتوں کو بھی آرام اور توانائی ملتی رہتی ہے۔ ہماری آنتوں کے نیچے مدافعتی نظام کا بنیادی عنصر ہوتا ہے، جیسے آنتڑیوں کا جال کہا جاتا ہے۔ روزے کے دوران معدے اور آنتوں میں صحت مند رطوبت بنتی ہے، جس سے آنتوں کو نئی تازگی اور توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح روزہ دار خوراک کو ہضم کرنے والی نالیوں کے امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ اور وضو کی مشترکہ اثرات سے دماغ میں خون کی گردش کا بے مثال توازن قائم ہو جاتا ہے، جس سے دماغ صحت پاتا ہے، ذہنی تناؤ کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ روزہ جگر پر حیران کن حد تک اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارا جگر 15 قسم کے کام سر انجام دیتا ہے۔ ہم تھوڑا سا بھی کچھ کھائیں، یہاں تک کہ 100 گرام خوراک بھی معدے میں پہنچے تو ہمارا پورا نظام انہضام اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور جگر فوری طور پر مصروف ہو جاتا ہے۔ یوں مسلسل مصروف رہنے کی وجہ سے جگر تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنا کام پوری طرح انجام نہیں دے پاتا۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کی حرکت، اس روزے کی برکت سے جگر کو بھی آرام کا موقع مل جاتا ہے
روزے کی حالت میں جگر توانائی پہنچانے والی غذا کو جمع کرنے سے بڑی حد تک آزاد ہو جاتا ہے اور اپنی توانائی قوت مدافعت کو مضبوط کرنے پر لگاتار یہ لگا رہتا ہے، اور جس سے ہماری قوت مدافعت بھی بڑھتی ہے۔ اسی طرح روزے کے کچھ طبی فوائد بھی ہیں۔ عمومی طور پر طبی اعتبار سے روزہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے، جو ہماری بہت ساری بیماریوں سے نجات بھی دلاتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ روزے کی برکت سے معدے کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، نظام انہضام بہتر ہو جاتا ہے۔ روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے یعنی ہارٹ اٹیک کا خطرہ نہیں رہتا۔ روزے کی برکت سے جسمانی کھنچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ روزے کی برکت سے موٹاپے میں کمی آتی ہے اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ روزے کی برکت سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کا امکان کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ روزے کی برکت سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ روزے کی برکت سے آدمی برے خیالات سے بچتا ہے، یوں ذہن صاف رہتا ہے۔ روزے کی برکت سے انسولین استعمال کرنے میں کمی آتی ہے۔ روزے کی برکت سے جگر کے ارد گرد جمع ہونے والی چربی یہ کم ہو جاتی ہے۔ روزے کی برکت سے جلد اور جو چھاتی کا کینسر ہے اس کا خطرہ کم رہتا ہے، اور روزے کی برکت سے اعصابی امراض میں بہتری آ جاتی ہے۔ یہ چند اس کے فوائد تھے۔ لہٰذا روزہ صحت مند زندگی کا راز ہے، صحت مند زندگی کا راز ہے۔ بے شمار ڈاکٹروں نے اس پر تحقیق کی ہوئی ہے، اس پر کیا کیا تحقیق ہوئی ہے یہ بے شمار کتابوں میں موجود ہے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کے احکام پر عمل کریں۔ ہم یہ تصور کریں کہ ہمارے رب کا حکم ہے روزہ رکھنے کا، ہمارے نبی کا حکم ہے روزہ رکھنے کا، اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھیں گے، رب کے نبی کا حکم سمجھ کر روزہ رکھیں گے تو روحانی بھی فائدہ ہوگا، جسمانی بھی فائدہ ہوگا۔ جسمانی فائدہ ابھی آپ نے سنا، اب آئیے روزے کے روحانی فائدے کیا ہیں۔ یہ تو تھیں جسمانی طبیبوں کی تحقیقات جو ہم نے بیان کی۔ اب آئیے روحانی طبیبوں یعنی صوفیاء کرام کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں کہ یا سیدی آپ ہی بتائیں کیا روزے کی روحانی اعتبار سے صحت بھی بخش ہوتا ہے۔ اس تعلق سے روحانی طبیب یعنی صوفیاء کرام یہ وضاحت فرماتے ہیں کہ اسلام کی بتائی ہوئی دیگر عبادات میں روزے کو ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا وانا اجزا بہ، میں خود اس کی جزا ہوں۔ اس حدیث قدسی میں اللہ پاک نے روزے کو اپنی طرف منسوب فرمایا، حالانکہ نماز بھی اللہ پاک ہی کے لیے ہے، حج بھی اللہ پاک ہی کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ پاک ہی کے لیے ہے۔ یہ زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساری عبادات اللہ پاک ہی کے لیے ہیں، مگر اللہ پاک نے خاص روزے کے متعلق فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی فرماتے ہیں روزے کو یوں خاص فرمانے کی دو حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت، روزہ عمل یعنی کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے، اور یہ ذاتی طور پر پوشیدہ عمل ہے جو دکھائی نہیں دیتا، جبکہ دوسری عبادات لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ روزہ وہ خاص عبادت ہے جسے صرف اللہ پاک ہی ملاحظہ فرماتا ہے، اللہ پاک ہی کو پتہ ہے اس کو روزہ ہے یا نہیں ہے۔ یعنی اخلاص جو ہر نیکی کی اصل ہے یہ روزے میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا الصوم لی، یعنی روزہ میرے لیے ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ روزہ دشمن خدا یعنی شیطان پر غلبہ پانے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ شیطان نفسانی خواہشات کے وسیلے سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، لہٰذا نفسانی خواہشات جتنی زیادہ ہوں گی شیطان بندے پر اتنا ہی زیادہ حملہ کرے گا۔ اگر ہم نفسانی خواہشات کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو شیطان کے راستے بند کر سکتے ہیں، اور نفسانی خواہشات کھانے پینے سے حاصل ہوتی ہیں۔
اگر ہم کھانے پینے میں کمی کر دیں گے تو اس کی برکت سے نفسانی خواہشات بھی کم ہو جائیں گی اور شیطان کا راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ اللہ پاک کے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، خون کی طرح، بس بھوک کے ذریعے اس کے راستوں کو تنگ کرو۔ اللہ اللہ، معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے سے ہماری نفسانی خواہشات کم ہوتی ہیں۔ جب نفسانی خواہشات کم ہوتی ہیں تو اس کی برکت سے ہم شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور جب ہم شیطان کے حملوں سے محفوظ ہوتے ہیں تو ہماری روح کو طاقت ملتی ہے، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا ہے، اور ہمارا دشمن جو شیطان ہے، وہ دشمن لعین جو ہے، وہ دشمن جو خبیث ہے، وہ خبیث سر پٹتے ہوئے دور بھاگ جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم گناہوں سے بچنے کا ذہن ہمارا بن گیا، ہمارا دل روشن ہو گیا، جب دل روشن ہوتا ہے تو اللہ پاک کی اور اس کے پیارے حبیب کی محبت بڑھتی ہے اور عبادت میں لذت نصیب ہوتی ہے۔ اور اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ الجوع رأس مالنا، الجوع رأس مالنا، یعنی بھوک ہمارا سرمایہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جو وسعت، جو سلامتی، جو عبادت میں لذت، نفع بخش علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس بھوک کے ذریعے ہمیں یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور یہ اللہ پاک کے لیے بھوک اختیار کرنے اور اس پر صبر کرنے کے سبب ہے۔ بہرحال یہاں جو روزے کی روحانیت، روزے کی روحانی غذا، یا روزے کی یوں سمجھ لیں کہ روحانی فوائد ہم نے بیان کیے۔ اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے کھانے میں کمی کرتا ہے تو اس کا جوف یعنی سینہ نور سے بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دو عالم کے مالک مختار فرماتے ہیں نا، جب بندہ اپنے کھانے میں کمی لاتا ہے تو اس کا جوف یعنی اس کا سینہ یہ نور سے بھر جاتا ہے۔ منہاج العابدین میں ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت کی مٹھاس غائب ہو جاتی ہے۔ جو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں نا ان کی عبادت کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جب سے مسلمان ہوا ہوں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ میں اس لیے پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ مجھے عبادت کی مٹھاس نصیب ہو، عبادت کی مٹھاس نصیب ہو۔ روزہ جسمانی صحت کا بھی ضامن، روزہ جسمانی صحت کا بھی ضامن، روزہ روحانی صحت کا بھی ضامن۔ اور الحمدللہ رجب کا مہینہ پاک مہینہ، مبارک مہینہ ہے، رجب کا مبارک مہینہ، یہ نفل روزوں کا گویا موسم بہار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان بابرکت دنوں سے فائدہ اٹھائیں اور خوب روزے رکھیں، خوب نیکیاں کمائیں۔ اس نیکیاں کمانے اور اس ضمناً اس کی دنیاوی فائد بھی حاصل ہو جائیں گے۔ اسی لیے حجاج بن یوسف ایک مرتبہ دوران سفر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک منزل میں اترا، دوپہر کا کھانا تیار کروایا، وزیر مملکت سے کہا کہ کسی مہمان کو لے آؤ۔ وزیر مملکت خیمے سے باہر نکلا تو اسے کیا اعرابی یعنی عرب کا دیہاتی لیٹا ہوا نظر آیا۔ وزیر نے دیہاتی کو جگایا اور کہا چلو تمہیں امیر حجاج بلا رہا ہے۔ اعرابی جب حجاج کے پاس آیا تو حجاج نے کہا کہ میری دعوت قبول کرو اور ہاتھ دھو اور میرے ساتھ کھانا کھانے شروع ہو جاؤ۔ اعرابی نے کہا معاف کیجیے سردار، معاف کیجیے امیر، آپ کی دعوت سے پہلے میں ایک کریم کی دعوت قبول کر چکا ہوں۔ حجاج نے کہا کہ کس کی دعوت قبول کی ہے؟ امیر تو میں ہوں، تو کس کی دعوت آپ نے قبول کی؟ اعرابی نے کہا کہ اللہ پاک کی، کہ جس نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی تو میں نے روزہ رکھ لیا، میں روزہ رکھ چکا ہوں۔ حجاج نے کہا اتنی سخت گرمی میں روزہ؟ اعرابی نے کہا ہاں، قیامت کی سختی سے، قیامت کی سخت گرمی سے بچنے کے لیے حجاج میں نے یہاں کی گرمی کو برداشت کیا ہے۔ حجاج نے کہا آج کھا لو اور یہ روزہ کل رکھ لینا۔ اعرابی بولا کیا آپ مجھے اس بات کی ضمانت دیتے ہو کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ حجاج نے کہا یہ تو بات کی ضمانت میں نہیں دے سکتا۔ اعرابی بولا تو پھر یہ بات بھی نہیں ہو سکتی، یعنی جب آپ مجھے کل تک میری زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتے تو پھر میں تمہاری وجہ سے اپنا روزہ کیوں آج کا چھوڑ دوں؟
میں اپنا نیک عمل آج کا کیوں چھوڑ دوں؟ یہ کہا اور وہ اعرابی وہاں سے چلا گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے استاد حدیث حضرت عبداللہ بن غالب حدانی رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے۔ تدفین کے بعد ان کی قبر شریف کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما سنعتا، یعنی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو فرمایا میرے ساتھ اچھا معاملہ ہوا، اچھا معاملہ کیا گیا۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ فرمایا جنت میں۔ پوچھا کس عمل کے سبب؟ فرمایا ایمان کامل کے سبب، تہجد گزاری کے سبب اور گرمیوں کے روزوں کے سبب مجھے رب کائنات نے جنت عطا فرما دی۔ خواب دیکھنے والے نے پھر پوچھا آپ کی قبر سے حضور مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ فرمایا یہ میری تلاوت قرآن کے سبب اور روزوں میں جو پیاس کی وجہ سے جو مجھے شدت کی پیاس ہوتی تھی اس سبب سے رب کائنات نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے کہ میری قبر بھی نور علی نور ہو گئی، میری قبر بھی مشک سے معطر ہو گئی، مشک سے معطر ہو گئی۔ یہ برکات تھی جو چند میں نے اس رجب کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کی ہیں۔ آخر میں رجب کی فضیلت کے متعلق ایک اور حدیث مبارکہ کہ رجب میں جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، یہ کیوں ملتی ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان کے متعلق تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شعبان و شہری میرا مہینہ ہے اور رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو رجب اس کے متعلق کیا ہے؟ ایک بار نا اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ پر سے ہوا۔ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اس پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرما۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، چنانچہ وہ پہاڑ بول اٹھا۔ اے روح اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنا حال بیان کرو، یعنی تو نورانی کیوں ہوا، اپنے جگمگانے کی وجہ بتا۔ پہاڑ نے عرض کیا میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے، اس کی بدولت میں جگمگ کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے اللہ یہ معاملہ بھی مجھ پر کھول دے، یا اللہ پاک اس آدمی کو مجھ پر ظاہر کر دے۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، فوراً ہی وہ پہاڑ پھٹ جاتا ہے اور اس سے چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے ایک نیک آدمی باہر آتا ہے۔ اس نیک آدمی نے اپنا حال بتاتے ہوئے بیان کیا کہ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ السلام کا میں امتی ہوں۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی ہوئی ہے کہ وہ مجھے اپنے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک زندہ رکھے تاکہ میں ان کی زیارت بھی کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف بھی حاصل کروں۔ اللہ سنیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو کہا الحمدللہ میں تب سے اس پہاڑ میں رہ کر اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نیک آدمی کی گفتگو سن کر بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ کیا روئے زمین پر اس سے بھی بڑھ کر کوئی تیرے ہاں عزت والا، احترام والا، اکرام والا ہے؟ کیا روئے زمین پر اس سے بھی بڑا پرہیزگار، متقی، نیک آدمی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اے عیسیٰ جی ہاں اس سے بھی بڑھ کر میرے ہاں عزتوں والا، اکرام والے موجود ہیں۔ فرمایا عرض کی اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا عیسیٰ امت محمدی میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھے گا وہ میرے نزدیک اس شخص سے بھی زیادہ مکرم ہوگا، اس سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کے نبی کی برکت سے ہمیں یہ مبارک مہینہ ملا ہے۔ دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ میرات المناجی کی جلد 2 صفحہ نمبر 330 پر ہے نا، اس دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک رجب میں ہماری عبادتوں میں برکت دے، شعبان میں خشوع و خضوع عطا فرما،
اور رمضان کو پانا، اس میں روزے رکھنا، راتوں کو عبادت کرنا ہمیں نصیب فرما۔ اسی طرح فرمایا نا صوفیہ کرام نے کہ رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان پانی دینے کا مہینہ، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ رجب میں نوافل میں خوب کوشش کرو، شعبان میں گناہوں پر آنسو بہا بہا کر رو، رمضان میں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اس کے کھیت کی خیریت، اس کھیت کو خیریت سے کاٹو۔ میں رحمت، مغفرت، دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، میں رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ براعت دے عذاب قبر سے، نارے جہنم سے، میں شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔ رجب کے متعلق آخر میں حدیث مبارکہ سن کر ہم اس اپنے بیان کو اختتام کرتے ہیں۔ اس کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ سبحان اللہ، یہی وہ حدیث مبارکہ ہے نا، جامع صغیر کی صفحہ نمبر 270، حدیث نمبر 4411 ہے، 11ویں والے کی بھی نسبت، 4 یاروں کی بھی نسبت۔ فرمایا کہ اللہ کے آخری نبی نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، یعنی رجب اللہ پاک کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یا اللہ ہمیں رمضان مبارک کی تیاری کرنے کے لیے خوب رجب میں روزے رکھنے کی طاقت، توفیق اور ہمت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ